السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اردو کا پیپر حل کرنے کے لیے سب سے پہلے کہ فرسٹ کوسچن جو آپ کے پاس ہوگا سوال نمبر 1، وہ آپ کے پاس کثیر الانتخابی سوال ہوگا جس میں آپ کو آپشن دیے گئے ہوں گے اور آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کوسچن نمبر 2 کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی سوال نمبر 2 آپ نے کیسے حل کرنا ہے کہ اشعار کی تشریح کا یہ سوال ہوگا اور اسے تقریباً آپ نے 15 منٹ میں مینیج کرنا ہے۔ 6 نمبر کا یہ سوال ہوگا جس میں حصہ نظم میں سے شعر دیا جائے گا، اور میں نے یہاں پہ اگزامپل جو ہے وہ جیسے نعت میں سے ایک شعر لیا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے نظم کا عنوان لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، اس کا مفہوم لکھنا ہے، اور مفہوم جو ہے وہ 2 سطور سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے جو تشریح لکھنی ہے تو وہ آپ نے نظم کے مطابق جو ہے وہ ایک صفحے پہ مشتمل ہونی چاہیے، اور آپ نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی دوسرا شعر بھی ایڈ کرنا ہے۔ اسی طرح سے حصہ غزل میں سے آپ کو جو شعر دیا جائے گا اسے آپ نے 12 منٹ میں مینیج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ آپ کے پاس 4 نمبر کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے اب امیر یہ جو میر تقی میر کا ایک شعر ایڈ کیا ہے، اور اس میں آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، مفہوم جو ہے وہ لکھنا ہے، وہ بھی جو ہے وہ گزشتہ سوال کی طرح لکھنا ہے کہ 2 سطور سے زیادہ نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ نے تشریح لکھنی ہے تو ایک صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ آگے آپ نے سوال نمبر 3 کو جب حل کرنا ہے، یہ عبارت کی تشریح، یعنی کہ یہ جو آپ کے اسباق ہے اس میں سے سبق جو ہے وہ ایک تشریح کے لیے پیراگراف دیا جائے گا، وہ آپ نے کرنا ہے، اور یہاں پہ اسی طرح سے سبق کا عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، اس کا ماخذ لکھنا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ اس سبق کا سن جو ہے نا صنف اس کی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں حوالہ متن، یعنی یہ اس طرح سے آپ نے یہ والا جو سوالات ہیں۔ سوال نمبر 4 میں آپ کو اسباق میں سے پیراگراف کی تشریح کرنے کو بولا جائے گا اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے کا بولا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنے ہیں سیاق و سباق، اور سیاق و سباق کو جو ہے وہ کم سے کم 6 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی 6 لائنیں آپ نے لکھنی ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ نے تشریح لکھنی ہے تو عبارت کی تشریح جو ہے وہ کم از کم 3 گنا ہونا چاہیے، یعنی اگر عبارت میں 3 جملے لکھے ہوئے ہیں تو جب آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے تو وہ 9 جملے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی تشریح میں اگر آپ کے پاس 6 جو ہے وہ لائنیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ نے 18 لائنیں اس کی تشریح میں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 5 کو آپ نے 15 منٹ میں حل کرنا ہے، جس کے 5 نمبر ہے، اس میں ہوگا کہ کسی بھی سبق کا خلاصہ۔ تو آپ نے خلاصہ لکھنے سے پہلے پیارے بچوں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، اس کا ماخذ لکھنا ہے سبق کا، اور صنف لکھنی ہے، اور اسی طرح سے پھر آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، اور خلاصہ جو ہے وہ کم از کم آپ کا 2.5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 5 بھی آگے آپ کے پاس آ جاتا ہے، کسی نظم کا جو ہے وہ آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا نظم کا خلاصہ جب آپ نے لکھنا ہے تب بھی اس کا نظم کا عنوان لکھنا ہے، پھر اس کے شاعر کا نام لکھنا ہے، اور خلاصہ جب لکھنا ہے تو خلاصہ کم از کم آپ کے پاس جو ہے وہ 10 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی 10 سطور پر جو ہے وہ یہ آپ کا مشتمل ہونا چاہیے۔ اس طرح سے آپ نے یہ 4 کوسچن 5 حل کرنے ہیں، 5 بلکہ 6 کوسچن کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ نے حل کرنے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 7 پہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 میں آپ کو خط دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو خط جو ہے وہ تقریباً آپ نے 14 منٹ میں مینیج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وقت کا بھی خیال آپ نے رکھنا ہے تاکہ آپ دیے گئے وقت میں اپنا پیپر بہت اچھے طریقے سے مکمل کر سکیں، اور اس کے 10 نمبر ہوں گے تو اس میں آپ نے امتحانی مرکز جو ہے وہ لکھنا ہے، پھر آگے آپ نے تاریخ لکھنی ہے، پھر آپ نے جو آپ کا خط ہے اس کا آپ نے جو ہے وہ ٹائٹل لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے تمہیدی کلمات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اختتامی جملے لکھنے کے بعد آپ نے اس طرح سے کوسچن نمبر 7 مکمل کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 7 میں خط اور درخواست میں یا ہوتی ہے، یعنی یا آپ نے خط لکھنا ہے یا پھر آپ نے درخواست لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور درخواست بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک سوال لکھنا ہے تاکہ آپ اپنے وقت کی بچت بھی کر سکیں اور آپ اپنا پیپر جو ہے وہ مکمل طور پہ حل کر سکیں۔ دونوں سوال حل کریں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 8 پہ، یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ مکالمہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مکالمہ جو ہے وہ اس میں بھی چوائس ہوتی ہے، یعنی یہ بھی یا پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مکالمہ یا کہانی میں جو ہے وہ یا ہوتا ہے تو زیادہ تر بچوں نے کہانی جو ہے وہ یاد کی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں کہانی والا سوال جو ہے وہ آپ لوگ حل کرنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ جب کہانی حل کریں گے
تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی کہانی ہے اس کا آپ نے عنوان لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کا جو ہے وہ آغاز، اس کے بعد اس کے درمیانی جو ہوتا ہے کہانی کا وسطی حصہ وہ آپ نے لکھنا ہے، پھر اختتامی جو ہے یا انجام آپ نے لکھنا ہے، اور اخلاقی سبق کی ہیڈنگ لکھ کے پھر آپ نے اخلاقی سبق لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدہ اس طریقے سے اگر آپ پیپر حل کریں گے تو چیک کرنے والے آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر دیں گے، یعنی میکسیمم نمبر آپ اگر اس طرح سے پیپر حل کرتے ہیں تو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان انسٹرکشنز کو بار بار جو ہے وہ دیکھیں، سنیں اور اس کے مطابق پیپر حل کریں۔